بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. اب نظر ڈالیں گے قومی اور بین الاقوامی خبروں پر. وزیر اعظم نریندر مودی G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمعہ کی صبح 3 روزہ دورے پر جنوبی افریقہ روانہ ہو گئے ہیں. جنوبی افریقہ روانگی سے قبل مودی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ G20 چھوٹی کانفرنس پہلی بار کسی افریقی ملک میں منعقد ہو رہی ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ کہ وہ اس چھوٹی کانفرنس میں وسودھیو کٹمبکم کے نقطہ نظر کی بنیاد پر ہندوستان کی بات رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ عالمی مسائل پر بات کرنے کا ایک اچھا موقع ہوگا، اور وہ اس سربراہی اجلاس میں شرکت اور بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں. مودی کا جنوبی افریقہ کا چوتھا سرکاری دورہ ہے، جو جنوبی افریقہ کے صدر کی دعوت پر جوہانسبرگ کا سفر کر رہے ہیں. مودی نے کہا یہ ایک خاص چھوٹی کانفرنس ہوگی کیونکہ یہ افریقہ میں منعقد ہونے والا پہلا G20 سربراہی اجلاس ہوگا. افریقی یونین 2023 میں G20 کی ہندوستان کی صدارت کے دوران G20 کا رکن بنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ سربراہی اجلاس اہم عالمی مسائل پر بات چیت کا موقع ہوگا. مودی نے کہا کہ اس دوران وہ جنوبی افریقہ میں رہنے والے ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بھی بات چیت کریں گے. لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے خلاف بھگوان رام کے بارے میں کیے گئے تبصرے کے معاملے میں دائر نظر ثانی کی درخواست پر جمعہ کو اسپیشل جج MP/MLA یجویندر وکرم سنگھ کی عدالت میں سماعت ہوئی. عدالت نے اگلی سماعت کے لیے 18 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. درخواست دائر کرنے والے وکیل ہری شنکر پانڈے نے بتایا کہ یہ درخواست پہلے ڈسٹرکٹ جج نے اسپیشل جج MP/MLA کی عدالت میں منتقل کر دی تھی. پیر کو عدالت کی طرف سے راہل گاندھی کے دہلی میں واقع پتے پر سمن جاری کیا جا سکتا ہے. سماعت میں ان کی طرف سے کوئی بھی وکیل موجود نہیں تھا. پانڈے نے بتایا ہے کہ مئی میں ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ MP/MLA کی عدالت میں ایک شکایت دائر کی گئی تھی. سماعت کے بعد اسپیشل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ MP/MLA نے 17 مئی کو شکایت خارج کر دی تھی. اس حکم کے خلاف 26 سپتمبر کو ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے ڈسٹرکٹ جج نے MP/MLA کوچ کو منتقل کر دیا تھا. پانڈے کے مطابق راہل گاندھی نے نیو یارک کی براؤن یونیورسٹی میں بھگوان رام اور سناتن دھرم کی علامتوں پر قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا. ان کے اس متنازع بیان سے سناتن دھرم کی توہین ہوئی اور ہندوستان کی شبیہہ کو بھی نقصان پہنچا ہے. جھارکھنڈ کے دھنباد میں کوئلے کاروبار کے وابستہ منی لانڈرنگ کے شبیہے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے جمعہ کی صبح بڑی کارروائی کی. صبح تقریباً 6 بجے شروع ہوئی اس کارروائی میں ED کی ٹیم نے BCCL میں آؤٹ سورسنگ سے وابستہ دیو پربھا کمپنی، اس کے مالک LB سنگھ اور 2 دیگر کوئلہ تاجروں کے ٹھکانوں پر بیک وقت چھاپہ ماری کی. ذرائع کے مطابق ED نے دھنباد میں واقع LB سنگھ کی رہائش دیو ولا سمیت کل 18 مقامات پر چھاپے مارے. اس کے علاوہ کوئلہ تاجروں انل گوئل اور سنجے کھیمیکا سے جڑے مقامات پر بھی تفتیش جاری ہے. چھاپے کے دوران ED کی ٹیم نے کئی اہم دستاویزات، ڈیجیٹل ریکارڈ اور مالی لین دین سے متعلق کاغذات ضبط کیے ہیں. ذرائع کے مطابق ED گزشتہ 7-8 مہینوں سے کوئلہ آؤٹ سورسنگ سے جڑے ٹھیکوں اور غیر قانونی لین دین پر نظر رکھے ہوئے تھی. اس دوران ایجنسی کو بے ضابطہ ٹھیکوں، کالا دھن اور رقم کی غیر قانونی منتقلی کے ثبوت ملے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کوئلہ وزارت کو اس سلسلے میں پہلے ہی شکایات موصول ہوئی تھی، جس کے بعد ED نے یہ کارروائی شروع کی ہے. بنگلہ دیش میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر شہر خوفناک زلزلے سے لرز اٹھے. کولکتہ سمیت مشرقی ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. بنگلہ دیش محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:38 پر آیا. زلزلے کا مرکز نرسنگیدی ضلع میں تھا، جو ڈھاکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے. بنگلہ دیش میں زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. زلزلے کے جھٹکوں سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. شہری بڑی تعداد میں گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے. تاحال زلزلے سے کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن DC میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو دارالحکومت واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی روکنے کا حکم دیا ہے. رپورٹ کے مطابق جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صدر محض کسی بھی وجہ سے فوج تعینات نہیں کر سکتے.
عدالت نے حکومت کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے 21 دن کا وقت دیا ہے، جس کے بعد فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ عدالتی فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی محکمہ انصاف نے کہا کہ حکومت کے اس انتظامی حکم کو معطل کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے انقرہ میں منعقدہ فیملی اور ثقافت فنون لطیفہ سے سیمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے خاندانی ادارے کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز کی نشاندہی کی ہے۔ خاندانی ادارے کو درپیش چیلنجز پر توجہ دیتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ ہم صنفی غیر جانبداری کا نفاذ اور LGBT تحریکوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ کسی سمجھوتے یا غفلت کی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ جب عالمی سرمایہ داری نئے محاذ کھول رہی ہیں اور ثقافتی نوآبادیات اور ڈیجیٹل گھیراؤ دنیا بھر میں شدت اختیار کر رہی ہیں تو ترکیہ اس دور میں خاندانی اقدار کا تحفظ کر رہا ہے۔ صدر نے آبادیاتی بحران کی بھی وارننگ دی اور کہا کہ ہم اس وقت ایک آفت کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ملک کی مجموعی تولیدی شرح 1.48 تک گر گئی۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ جمعرات کو G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کی جوہانسبرگ پہنچ گئے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو منعقد ہونے والا یہ سربراہ اجلاس افریقی بر اعظم پر ہونے والا پہلا G20 اجلاس ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان کے دورے سے قبل کہا کہ چین جنوبی افریقہ کی G20 صدارت کی حمایت کرتا ہے اور اتحاد، مساوات اور پائیداری کے موضوع کے تحت مختلف فریقوں کے ساتھ مل کر کثیر الجہتی نظام کے تحفظ، کھلی عالمی معیشت کی تشکیل اور ترقی کے لیے تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے اجلاس میں اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنوبی افریقہ وزیر اعظم لی کے سے ملکی دورے کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس سے قبل وہ روس اور زامبیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی ایپیلیٹ ڈویژن نے نگران حکومت کے نظام کو بحال کرتے ہوئے ایک باضابطہ فیصلہ جاری کیا ہے، جس کے تحت آئین میں انتخابات کے دوران غیر جانبدار نگران حکومت NPCG کے نظام کو مستقبل میں دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ نظام 2011 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اس وقت کی عوامی لیگ حکومت نے ختم کر دیا تھا۔ عدالت نے اعلان کیا ہے کہ NPCG نظام، جسے 1996 کے 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا تھا، اب فعال اور بحال کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گزشتہ فیصلے میں متعدد ایسی غلطیاں تھیں جو ریکارڈ پر واضح طور پر درج تھیں، اسی وجہ سے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ بزنس اسٹینڈرڈ BD کے مطابق یہ نظام آنے والے عام انتخابات پر نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نگران حکومت کے نظام کو فوراً نافذ کرنے کے بجائے بتدریج اور مرحلے وار نافذ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وسطی ویتنام میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے 41 افراد ہلاک اور 9 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مقامی روزنامہ VN ایکسپریس نے ویتنام ڈیزاسٹر اینڈ ڈائک مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جمعرات کی شب یہ اطلاع دی۔ اتھارٹی کے مطابق سیلاب نے 167 مکانات کو نقصان پہنچا اور 52,000 سے زیادہ زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ 13,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ تقریباً 2,100 ایکڑ درخت، 88 ایکڑ آبی زراعت کو نقصان پہنچا اور 30,700 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق سیلاب نے خطے میں ٹرانسپورٹ خدمات کو شدید متاثر کیا ہے۔ ویتنام ریلوے کارپوریشن نے حالیہ دنوں میں 14 مسافر ٹرینیں معطل کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کئی صوبوں میں بجلی کی بندی سے 10 لاکھ سے زائد صارفین متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو حیدرآباد کے دورے پر، بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، گورنر جشنو دیو ورما اور دیگر نے کیا شاندار استقبال۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے EMRS اسپورٹس میٹ 2025 کے فاتحین کی ملاقات۔ اسپورٹس میٹ میں شاندار مظاہرہ کرنے والے تلنگانہ کے طلباء کی بھرپور کی ستائش۔ مجھے گرفتار کرنے کی ہمت حکومت نہیں کرے گی، فارمولا ای کار کیس میں کوئی غلطی نہیں کی، یہ بات میں 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں، لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے بھی ہوں تیار۔ تلنگانہ بھون میں BRS کارگزار صدیقی تارک راما راؤ کا میڈیا سے خطاب۔ ریونت ریڈی کو کسانوں کو خودکشی کرتے نہیں آ رہا ہے نظر،
कांग्रेस किसानों की जिंदगियों से कर रही है खिलवाड़। इख्तिदार में आने पर अंदरून 3 माह ज़मीनी मसाइल हल करने का वादा वफा ना हो सका, साबिक वज़ीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले। 32 IPS ओहदेदारों के तबादले। पुलिस निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा। 2 कारों के दरमियान टक्कर। हादसे में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर जनूबी अफ्रीका रवाना। अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। और झारखंड के धनबाद में कोयले कारोबार से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के शुबे में ईडी के धावे। ईडी ने कोयले ताजिरों के 18 ठिकानों पर मारे छापे। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.